تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست ثواب خوش و خرم ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں. شروع کرتے ہیں آج کی اپنی بات. بہت پیاری بات ہے. یہ بات ہے ایک نمازی, پرہیزگار اور متقی بندے کی, ایک نیک انسان کی, جو اپنے سفر کی آپ بیتی خود بیان فرماتے ہیں. اور ان کے سفر کی آپ بیتی بڑی ہی دلچسپ ہے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں سفر جو ہے وہ ریل گاڑی میں کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے سفر پر نکلا, اپنی منزل پر پہنچا. منزل پر پہنچنے کے بعد پھر میں نے اپنے سفر سے واپسی کا سفر شروع کر دیا اسی ریل گاڑی میں. کہتے ہیں کہ جب ریل گاڑی ایک پلیٹ فارم پر آ کر رکی تو میں اس ریل گاڑی سے نیچے اترا اس پلیٹ فارم پر, اور گرمی کا موسم تھا, گرمی کی شدت تھی اور مجھے سخت ترین پیاس لگی ہوئی تھی, پانی کی طلب تھی. تو کہتے ہیں کہ جب جس پلیٹ فارم پر وہ ریل گاڑی آ کر رکی اسی پلیٹ فارم کے ایک نکر پر, ایک کنارے پر ایک سکھ کی دکان تھی. مجھے دکان نظر آئی, میں اس دکان کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک شربت کی دکان ہے. تو میں اندر گیا. اس دکان کے اندر مختلف رنگوں کے اندر بوتلیں دستیاب تھی. تو میں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا بھائی فلاں فلاں رنگ کی جو بوتل ہے وہ مجھے دے دیں. تو اس سکھ نے بڑے تعجب سے اور حیران کن حالت سے مجھے دیکھا اور تعجب کرنے لگا. کچھ دیر دیکھنے کے بعد اب وہ مجھ پر غصہ ہونے لگا, بھائی نہیں ہے کوئی بوتل, جائیں آپ, کوئی شربت وربت نہیں ملے گا آپ کو. تو وہ اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا, یار میں اس کو پیسے دینا چاہتا ہوں, میں کوئی فری میں نہیں مانگ رہا, حالانکہ یہ مجھے غصہ دکھا رہا ہے. بڑا حاسد ہے دکان والا. یعنی کہ میرے دل میں بہت سارے خیالات آئے, بہت ساری باتیں آئیں, تو لہٰذا میں دکان سے باہر آ گیا. اب جو مجھے لینے آیا ہوا تھا بندہ, میں نے اس بھائی سے پوچھا, اس اللہ کے بندے سے پوچھا, بھائی میں اس دکان میں گیا تھا, مجھے پیاس لگی ہوئی تھی, میں سفر سے آیا تھا, تو میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ پانی کی ایک بوتل لے کر یا شربت کی ایک بوتل لے کر میں پی لوں تاکہ میرے جسم کی جو پیاس ہے وہ بجھ جائے. تو میں اندر گیا. اس سکھ نے مجھے غصے کے اندر جواب دیا اور مجھے تو یہ حاسد لگتا ہے. تو اس بندے نے جواب دیا, جو بندہ ان کو لینے آیا تھا, اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ جو سکھ ہے نا, یہ اس سکھ کی دکان کے اندر شربت نہیں ہے بلکہ یہ شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں, اس کے اندر شراب ہے. تو وہ اللہ کے بندے کہتے ہیں, نمازی اور پرہیزگار کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی طرف ہاتھ بلند کیے اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا. پروردگار تیرا اللہ کا احسان ہے, تیرا شکر ہے, تو نے مجھے گناہ سے محفوظ کر لیا, تو نے مجھے اس حرام کام سے بچا لیا. اگر وہ سکھ مجھے وہ بوتل دے دیتا اور میں ایک گھونٹ بھی اس شراب کا پی لیتا تو میں رب تعالیٰ کو کیا جواب دیتا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل دل میں اس سکھ کا بھی شکریہ ادا کرتا رہا جس نے میرا ایک حلیہ دیکھ کر, میرا لباس دیکھ کر, میرے کپڑے اور میری شکل کو دیکھ کر وہ بوتل دینے سے انکار کر دیا. حالانکہ وہ تو دکاندار تھا, اگر دے دیتا تو میں تو استعمال کر لیتا اس کو, لیکن ایسا نہ ہوا, اس نے وہ دینے سے انکار کر دیا اور میں نے شکریہ ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. پھر وہ اللہ کے بندے, وہ نمازی و پرہیزگار اپنی آپ بیتی بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر انسان اللہ کے نیک بندوں کی شکل بھی بنا لے نا تو انسان بہت سے خرافات سے, بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. اگر انسان اللہ کے نیک بندوں کی, اللہ کے محبوب بندوں کی شکل بنا لے, اپنا لباس, اپنی داڑھی, اپنا چہرہ اللہ کے نیک بندوں کے مطابق ڈھال لے, تو اللہ رب العزت اتنا اجر فرماتے ہیں کہ انسان ہر گناہ سے بچ جاتا ہے, ہر انسان خطا سے بچ جاتا ہے, جس طرح وہ اللہ کے بندے حرام کام سے بچ گئے تھے. تو اس لیے مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے اپنا لباس, اپنی شکل, اپنے چہرے اور اپنے رہن سہن کو ایسا بنائیں کہ گناہ گار بھی دیکھ کر آپ پر رشک کرے, گناہ گار بھی دیکھ کر آپ کی مثالیں دے, گناہ گار بھی آپ کو دیکھ کر گناہ سے باز آ جائے, گناہ گار بھی آپ کو دیکھنے کے بعد گناہ نہ کرے بلکہ توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرے اور آپ جیسا بننے کی کوشش کرے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو اللہ اپنے نیک بندوں جیسی شکل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.